السلام علیکم۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ آج کا میرا موضوع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور کیسے بنا، یعنی برکت نوری محمدی۔ برکت نوری محمدی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور کیسے بنا۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے بالواسطہ اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور پیدا کیا، پھر اسی نور کو خالق علم کا واسطہ ٹھہرایا، یعنی کہ آپ اللہ تبارک تعالیٰ نے بلا واسطہ کسی کے وسیلے سے یا کسی کے واسطے سے نور کو پیدا نہیں کیا، بلکہ بلا واسطہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور پیدا کیا، اور علم ارواح ہی میں اس روح سراپا نور کو وصف نبوت سے سرفراز فرمایا۔ چنانچہ ایک روز صحابہ اکرام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کی نبوت کب ثابت ہوئی؟ آپ نے فرمایا، آدم بین الروح والجسد، یعنی اس وقت نبی تھا جبکہ آدم کی روح نے جسم سے تعلق ہی نہ پکڑا تھا۔ بعد اوقات اس عالم میں اللہ تعالیٰ نے دیگر انبیاء اکرام کی روحوں سے وہ عہد لیا جو کہ اس کتاب میں مذکور ہے۔ جس وقت ان پیغمبروں کی روحوں نے عہد مذکور کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت امداد کا اقرار کر لیا، تو نور محمدی کے فیضان سے ان روحوں میں وہ قابلیت پیدا ہو گئی کہ دنیا میں اپنے اپنے وقت میں ان کا منصب نبوت عطا ہوا اور ان سے معجزات ظہور میں آئی۔ امام بصیری رضی اللہ تعالی عنہ نے خوب فرمایا ہے کہ معجزے جتنے کے لائے رسولان کرام نے، رسولان کا مطلب ہے کہ بہت سے رسولوں نے، معجزے جتنے کے لائے رسولان کرام، لری کے نور سے جا ملتی ہے سب کی مہم، آفتاب فضل ہے وہ سب کواکب اس کے تھے، ظلمتوں میں نور پھیلایا جنہوں نے پیشو گم۔ اس عہد کے سبب حضرت انبیاء سابقین نے اپنی اپنی امتوں کو حضور نبی آخر الزماں کی عمدہ بشارت اور ان کی تباہ و امداد کی تاکید فرماتے رہے۔ چنانچہ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب الحق و صادق المرسلین کا نور انوار الانبیاء تھا، اسی طرح آپ کے جسم اطہر یعنی پاک جسم کا مادہ بھی لطیف ترین اشیاء سے تھا۔ چنانچہ حضرت کعب احبار سے منقول ہے، یعنی یہ بھی ایک صحابی تھے، کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کرنا چاہا، یعنی ان کے نور کو پیدا کرنا چاہا، جب اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا چاہا، پہلے تمام کائنات بننے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور پیدا کیا، اور پھر بعد میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا جب کرنا چاہا تو جبرائیل کو حکم دیا کہ سفید مٹی لاؤ۔ بس جبرائیل بہشت کے فرشتوں کے ساتھ اترے، بہشت یعنی جنت کے فرشتوں کے ساتھ اترے، اور حضرت کی قبر یعنی حضرت جہاں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک ہے، وہاں سے مٹی لائے، وہاں سے سفید چمکتی دمکتی مٹی اٹھا لائے، پھر وہ مشت خاک یعنی مٹی سفید بہشت مطلب جنت کے چشمے تسنیم کے پانی سے گوندی گئی۔ چشمہ تسنیم، جنت میں ایک چشمہ ہے جس کا نام تسنیم ہے، چشمہ تسنیم کے پانی سے وہ مٹی گوندی گئی، یہاں تک کہ سفید موتی کے مانند ہو گئی، مانند یعنی سفید موتی کے برابر ہو گئی، جس کی بڑی شعاعیں تھیں، اور فرشتے اسے لے کر عرش کرسی کے گرد اور آسمانوں اور زمین میں پھرے، یہاں تک کہ تمام فرشتوں نے آپ کو آدم کی پیدائش سے پہلے پہچان لیا تھا، یعنی کہ ارشاد خداوندی ہے، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اپنے حبیب پاک کے نور کو ان کی پشت مبارک میں بطور وعید رکھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو ان کی پشت مبارک میں بطور وعید رکھا۔ اس نور کے انوار ان کی پیشانی میں یوں نمایاں تھے جیسے آفتاب آسمان اور چاند اندھیری رات میں، سبحان اللہ، اور ان سے عہد لیا گیا
کہ یہ نور انور پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوگا، یعنی کہ پاک جسموں میں، رحموں یعنی پاک جسموں میں منتقل ہوگا۔ اس واسطے وہ جب حضرت حوا علیہ السلام سے مقاربت کا ارادہ کرتے تو انہیں پاک پاکیزہ ہونے کی تاکید فرماتے، یہاں تک کہ وہ نور حضرت حوا علیہ السلام کی رحم پاک میں منتقل ہو گیا، جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت پر منتقل ہوا تھا، اور وہ نور کس کا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اس وقت وہ انور جو حضرت آدم کی پیشانی میں تھے حضرت حوا کی پیشانی میں نمودار ہوئے۔ ایام حمل میں حضرت آدم نے پاس ادب تعظیم حضرت حوا سے مقاربت ترک کر دی، یہاں تک کہ حضرت شیش پیدا ہو گئے، یہاں تک کہ حضرت شیش علیہ السلام پیدا ہو گئے تو وہ نور ان کی پشت میں منتقل ہو گیا۔ سبحان اللہ! یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ تھا کہ حضرت شیش اکیلے پیدا ہوئے، ویسے حضرت حوا کی جتنی بھی اولاد ہوئی ایک طرف سے بیٹا اور ایک طرف سے بیٹی پیدا ہوتی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور منتقل کرنا چاہا حضرت حوا میں تو اس وقت وہ اکیلے حضرت شیش علیہ السلام پیدا ہوئے، اور پھر ان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور منتقل ہو گیا۔ آپ کے بعد ایک بطن میں جو لڑکا اور لڑکی ہوتا رہا، اس طرح یہ پاک نور ان پاک پشتوں میں منتقل ہوتا رہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس جب تشریف لائے تو حضرت عباس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے آپ کی مدح میں چند اشعار کیے، جن میں مذکور ہے کہ کشتی کا طوفان سے بچنا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آتش نمودار کا گلزار ہو جانا، یعنی جب ان کو آگ میں پھینکا گیا تھا اور آگ میں حفاظت کر لی گئی، حضور کے نور ہی کی برکت سے تھا۔ حضرت امام ائمہ ابو حنیفہ نعمان بن ثابت تبی کافی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح میں یوں فرماتے ہیں، مدح یعنی تعریف میں یوں فرماتے ہیں، آپ کی